اچھا سر، مجھے بتائیے کہ آپ غزل سے نظم کی طرف کیسے آئے ہیں؟ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے میرے لیے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی۔ مثلا جو ادیب ہوتا ہے نا، شاعر یا ادیب یا کوئی بھی آرٹسٹ جو ہوتا ہے، وہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے آرٹسٹ ہوتا ہے، کہ وہ اپنے کریئر کے بارے میں کس طرح کے فیصلے کرتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک زمانے میں جب سیریل لکھتا تھا اور غزل کہتا تھا، اور سیریل لکھتا تھا، میں پرائیویٹ بھی لکھا، پی ٹی وی کے لیے بھی کتنے کام کیا، سیریل لکھے، تو میں نے ایک دم اپنا یعنی یہ فیصلہ کیا، حالانکہ اس زمانے میں پی ٹی وی بڑی ہینڈسم پیسے دیتا تھا، لیکن میں نے ایک دم فیصلہ کیا کہ میں پی ٹی وی کے لیے نہیں لکھوں گا، ڈرامہ نہیں لکھوں گا، کیونکہ اس میں میری بیشتر جو تخلیقی انرجی تھی وہ اس میں صرف ہو جاتی تھی، اور میں نے دیکھا کہ میری شاعری کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، تو میں نے وہ لکھنا ترک کر دیا۔ پھر میں لکھ رہا تھا روزنامہ نوائے وقت جیسے اخبار میں میرا کالم چھپتا تھا، تو دوسرا جو میں نے لگایا، کٹ لگایا، وہ کالم نگاری میں نے چھوڑ دیا کالم لکھنا۔ تیسری بات یہ تھی کہ میں تنقید لکھتا تھا، اور تنقید میری جو تھی وہ بہت پسند کی جاتی، یعنی میں نے اقبال ساجد کا دیباچہ لکھا، میں نے ظفر اقبال کا دیباچہ لکھا، میں نے جاوید شاہین کا دیباچہ لکھا، اور اس طرح بڑے بڑے سینئر شاہد واسطی کا دیباچہ میں نے لکھا، افتخار افتی کا دیباچہ میں نے لکھا۔ یعنی اس زمانے میں لوگ، اور میری عمر کتنی تھی، 22-25 سال، لوگ مجھ سے، یعنی مجھے اپنا ایک شاعر نے کہا، ابھی چونکہ وہ زندہ ہے تو میں ان کا نام نہیں لیتا، تو انہوں نے کہا کہ یار جس طرح کا تو دیباچہ لکھا ہے نا تم نے اقبال ساجد کا، ایک دیباچہ میرا بھی ایسے لکھو۔ تو میں نے مذاق سے کہا، میں نے کہا کہ وہ تو اس لیے میں نے لکھا کہ وہ مر چکا ہے۔ تو انہوں نے کہکا لگایا، کتنے لوگ کھڑے تھے، کہنے لگے کہ اگر تم ایسا دیباچہ لکھنے کا وعدہ کرو تو میں مرنے کو تیار، یقین مانیے، ٹھیک۔ تو میں نے یعنی اتنی چھوٹی عمر میں نے بڑے بڑے شاعروں کے دیباچے لکھے، لیکن میں نے وہ تنقید لکھنا بھی چھوڑا، ڈرامہ چھوڑ دیا، کالم چھوڑ دیا، تنقید چھوڑ دی۔ اچھا، پھر ابھی تک میں یعنی مضطرب تھا، ابھی تک میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں فائنلی کیا کرنے والا ہوں۔ میری غزل پہ تقریباً 50-60 آرٹیکل ہیں جو بڑے بڑے ناقدین نے لکھے ہیں، لیکن اور بڑی انہوں نے اس غزل کی تعریف کی ہے، اور بڑا میرا ایک انفرادی رنگ یا اسلوب جو ہے اس کی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن میں نے اس غزل کو بھی لکھنا چھوڑا یا اس میں بہت کمی کر دی۔ اچھا، گیت ویت میں لکھتا تھا ٹیلی ویژن کے لیے، ریڈیو کے لیے، وہ بھی لکھنا میں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، کتنے کام تھے وہ میں نے چھوڑے، اور ایک چیز کو میں نے اپنایا یا گلے سے لگایا، اور وہ تھی نظم۔ اچھا، یہ سارا میں نے کیوں چھوڑا؟ خاص طور پہ جو میری شناخت تھی غزل میں نے دیکھا کہ اردو زبان سے باہر غزل کی کیا اہمیت ہے۔ کون جانتا ہے غزل کو اردو زبان سے باہر؟ اس کے مقابلے میں جو نظم ہے، نظم کو آپ، اچھا پھر غزل ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو کوئی بہت اعلیٰ ہنر رکھنے والا آدمی شاید غزل کو انگریزی میں یا کسی زبان میں کرے، لیکن عام طور پہ اس کا آئیڈیا ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ زبان کی جو صنعت کاری ہے یا اس کی صنائی ہے وہ تو ساتھ نہیں جاتی، اور ماشاءاللہ غزل میں آئیڈیا ہوتے کہاں ہیں؟ آپ دیکھیں نا، آپ کی جو بیشتر غزل کا سرمایہ ہے اس میں کیا ہے؟ سارا حسن تو زبان، ردیف، قافیہ، آہنگ اس سے ہوا ہوتا ہے، غزل میں آئیڈیا ہوتا ہی نہیں۔ یعنی بہت ہی بڑے شاعر جو ہیں وہ آئیڈیا نکالتے ہیں اس میں، عام آدمی سمجھتے اس کی طبعی عمر جو ہے مکمل ہو گئی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ
اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا جائے گا آگے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن نظم پوری کی پوری جاتی ہے دوسری زبانوں میں. اچھا پھر یہ جو دنیا بدلی ہے میڈیا کی وجہ سے، اس سے یہ بھی ہوا ہے کہ اب مقابلہ یہ نہیں ہے کہ میرا مقابلہ آپ سے ہے یا آپ کا جو ہے کیف سے ہے. ایسے نہیں ہے. اب آپ کا مقابلہ ہے امریکہ میں بیٹھے ایک شاعر سے، برازیل میں بیٹھے ایک شاعر سے، آپ کا روس میں بیٹھے شاعر سے. اب تو نظم میں تو آئیڈیا سے آپ پہچانے جائیں گے نا، اپنے نظم کرافٹ کرنے کے سٹائل سے پہچانے جائیں گے اور آئیڈیا سے پہچانے جائیں گے. میں نے سارا یہی سوچ. اچھا پھر غزل وہ سہولت نہیں دیتی خیال کو جو نظم دیتی ہے. ذیلی کویسچن یہ ایڈ ہوتا ہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ ایک ایک شعر جو ہے اپنے اندر پوری نظم جو ہے سما سکتا ہے. ہاں لیکن وہ اندر خیال ہو بھی تو صحیح نا. آپ کے ارد گرد جو شاعری ہو رہی ہے ان میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی یونیک خیال ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے پر جو لوگوں نے کہہ رکھا آپ نے بھی کہہ دیا، میں نے بھی وہی کہہ دیا. تو میں نے پھر یہی سوچ کے اچھا پھر میرے جو موضوعات تھے نا وہ لوکل نہیں تھے، وہ انٹرنیشنل موضوعات تھے. جیسے دیکھیں نا ابھی یہ جنگ کے بارے میں، امن کے بارے میں، ہتھیاروں کے خلاف، یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے. میں نے وہ نظموں میں ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو دنیا میں ہر جگہ فیملیئر تھے. ٹھیک ہے نا. ہم دیکھیے یورپ میں تو آپ کہیں کہ میں محبوب تمہیں ایک خط پہنچانے کے لیے 15 دن سے انتظار کر رہا ہوں، تو یورپ کا بچہ نوجوان تو ہنس پڑے گا نا کہ یہ کون سا ملک ہے جہاں پہ ایک عورت سے رابطے کے لیے تو وہ نوجوان یہی کہے گا نا بھی فون کر لو. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں نا. یہ سارا حسن غزل کا ہمارے ہاں ہے، ہماری تہذیب کے اندر ہے، اردو زبان کے اندر ہے. اور اسی لیے میں نے اچھا جب میری نظم آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ میری نظموں کے تقریباً 60 سے 70 زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں. دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو جو یعنی بڑی زبان ہو یا اہم زبان ہو اور اس میں میرے تراجم نہ ہو. میرے سب سے زیادہ تراجم جو ہے بڑی زبانوں کے علاوہ یہ جو رشیا کی سابق ریاستیں ہیں نا مشرقی یورپ اور یورپ کی زبانوں میں، سب سے زیادہ تراجم یہاں ہوئے ہیں میرے. میری کتابیں انہوں نے اپنے ملکوں وہاں سے چھاپی ہیں. دنیا کی بڑی بڑی جو انتھالوجیز ہوتی ہیں، جو انتخابات شعری، ان میں میری یہ جو غزلیں میری نظمیں اس میں شامل ہوتی ہیں. پھر انہوں نے میری جنگ مخالف نظموں کی وجہ سے انہوں نے جنگ مخالف لٹریچر تخلیق کیا ہے. پھر دنیا کی بڑی بڑی جو ویب سائٹس ہیں وہاں دیکھیں کہ میری نظمیں آویزہ ہے. اچھا جو ڈیجیٹل سٹور ہیں وہاں پہ یہ جو میری کتاب ہے ریسٹ ان دا کلچز آف ڈیتھ، یعنی جو میری اردو میں اس کا نام ہے موت کا ہاتھ کلائی پر ہے، تو وہ وہاں سے چھپتی بھی ہے، بکتی بھی ہے. میری تقریباً 5 کتابیں امیزون بیچتا ہے، اس وقت بھی بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. امریکہ کے بڑے بڑے سٹورز پہ میری کتابیں بک رہی ہیں. اس کی وجہ وہی تھی کہ اگر میں غزل کہہ رہا ہوتا تو میں اپنے اس محدود دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. یہی وجہ تھی، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں لیکن یہی وجہ تھی کہ میں نے نظم کی طرف سارا وزن اپنا نظم کے پلڑے میں ڈال دیا. اور آپ کا جو ذیلی سوال تھا کہ کیا غزل اپنی طبی عمر پوری کر چکی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. کیونکہ کئی اصناف ایسی ہوتی ہیں جن کو بڑے شاعر آغاز میں ہی مل جاتے ہیں، جیسے غزل کو مل گئے. غزل کو دیکھیں نا آغاز میں ہی میر مل گیا، اور وقفے سے دیکھیں غالب، اقبال اور اس طرح کے کتنے شاعر مل گئے اس کو. اچھا بعض جو اصناف ہوتی ہیں ان کو دیر سے ملتے ہیں یا ملتے ہی نہیں. اگر ان میں بڑی شاعری نہیں ہو رہی تو وہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے دیکھیں نا کتنی چیزیں، اب کیا قصیدہ کوئی لکھ رہا ہے، مثنوی کوئی لکھ رہا ہے، ربائی بہت کم، ربائی کم ہو گئی، بہت سی چیزیں کم ہو جاتی ہیں. تو جب تک کوئی صنف سخن موجود ہوتی ہے نا تو اس بات کا یہ امکان رہتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی شاعر پیدا ہو کے یا سامنے آ کے اس کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے گا. اور غزل ویسے بھی اپنی سخت جانی کی وجہ سے مشہور ہے. جتنی مخالفت غزل کی ہوئی ہے یا اس پہ حملے ہوئے ہیں غزل پہ، کسی ویسے تو نظم کا بھی بہت مذاق اڑایا گیا تھا، پیروڈیاں ہوئیں یعنی راشد کی بھی اور اس کی نظموں کی بھی. لیکن اس کے باوجود دیکھیں غزل کے ساتھ بھی کیا کیا نہیں ہوا، لیکن غزل موجود ہے. اور غزل کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی شاعر آ کے نا تو
اس کی اندر کی دنیا آباد کر دیتا ہے. تو میرا نہیں خیال غزل اس وقت دیکھیں 3 ہی چیزیں اس وقت پاپولر ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ پسند کی جا رہی ہے جو صنف سخن وہ غزل ہے, اس کے بعد نظم ہے, اور تیسرے نمبر پہ ناول ہے. اردو ادب میں جو اصناف ہیں ان میں یہ ٹاپ پہ ہیں 3 آج بھی. اب کوئی نہ کوئی جو بہت رطب و یابس بہت زیادہ ہے غزل کے اندر, لیکن آپ ایک کڑا انتخاب کریں گے تو اچھے اشعار نکل آئیں گے.